صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جیسے یہ اعلان سنا نا، ایک طرف ہے زوجہ کی محبت، ایک طرف ہے دین کی اور حضور کی محبت. آپ نے زوجہ کی محبت کو آگے نہ لے دیا. آپ کہتے ہیں یہ جو پیسے ہیں نا، میں اس کو اللہ اور اس کی رضا کے لیے استعمال کروں گا. آپ نے کیا کیا؟ ایک گھوڑا خریدا، ایک نیزہ خریدا، ایک تلوار خریدی، امامہ باندھا، تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں جنگ نبی ہیں جن کا نام ہے سعد. آپ کا رنگ بڑا کالا تھا، اور کالے رنگ کو ہمارے یہاں پر بسا اوقات نا برا سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے. حالانکہ حضور نے تو باقاعدہ فرمایا ہوا ہے کہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو تقوی کے ساتھ ہے. تو آپ کا رنگ مبارک تھا حضرت سعد کا کالا. آپ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کرنا تو سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا جائے گا؟ یہ واقعہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے. عرض کیا کیا میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو ایمان لایا ہوا ہے؟ کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں نے 8 مہینے ہو گئے میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اگر تو ایمان لا چکا ہے تو تیرا کالا رنگ تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. آگے سے حضرت سعد نے پھر ایک سوال کیا. اصل بات اب آنے لگی ہے. وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ کالا رنگ جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، دنیا میں مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ میرے ساتھ کوئی اپنی لڑکی کیوں نہیں پیا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصل بات سنی نا کہ ان کا مدعا کیا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس، ان کو بولو کہ حضور نے میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. آپ گئے خوشی کے ساتھ، جا کر بولا اس صحابی کو، دروازہ کھٹکھٹایا، بولا کہ حضور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا. انہوں نے آگے سے صحابہ تھے نا، صحابہ حضور کے بڑے فرما بردار تھے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کہے نا جی نا میں ایتھت کرنا ہی نہیں، ایدہ ٹبر ہے، ایدی ذات ہے، ایدہ مقام ہے، ایدہ رنگ ہے، ایدہ کم ہے، نا جی نا. حضور نے فرما دیا ہے لبیک. اب جیسے ہی انہوں نے صحابی نے سنا نا کہ حضور نے میری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. نکاح ہو گیا. اب جس کا نکاح نہیں ہوا، نکاح کروانا چاہتا ہے جو نوجوان، ان کو پتہ ہے نکاح کی الگ سے خوشی ہوتی ہے. ہر ایک جس کا نکاح ہو بھی چکا اس کو پتہ ہے جو نکاح ہوتا ہے اس کی ایک خوشی کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو اب نکاح ہو گیا، ابھی تک اپنی دلہن کو دیکھا نہیں ہے. حضور نے کچھ پیسوں کا بندوبست کیا تاکہ دلہن کے لیے کچھ یہ خریداری کر لے. حضور نے کچھ پیسوں کا بندوبست کر کے نا وہ بھی حضرت سعد کو دے دی کہ یہ لو دلہن کے لیے کچھ خریداری کر لینا. آپ وہ پیسے لیتے ہیں، ابھی دلہن کے پاس نہیں گئے، بازار میں چلے جاتے ہیں کہ چلو جا کر نا میں کچھ خریداری کر کے لے آتا ہوں دلہن کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ کپڑوں کے لیے، کچھ ضروریات کا سامان یہ لے آتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس. پیسے لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں. جیسے ہی بازار پہنچتے ہیں نا، اس وقت سپیکر تو نہیں ہوا کرتے تھے نا، اس وقت کوئی اعلان ہونا ہوتا تھا نا تو وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر تو اعلان کر دیا جاتا تھا اونچی آواز کے ساتھ. تو ایک منادی نے، ایک ندا کرنے والے نے آواز دی کہ اے مجاہدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جتنے مجاہد ہیں وہ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جیسے یہ اعلان سنا نا، ایک طرف ہے زوجہ کی محبت، ایک طرف ہے دین کی اور حضور کی محبت. آپ نے زوجہ کی محبت کو آگے نہ لے دیا. آپ کہتے ہیں یہ جو پیسے ہیں نا میں اس کو اللہ اور اس کی رضا کے لیے استعمال کروں گا. آپ نے کیا کیا؟ ایک گھوڑا خریدا، ایک نیزہ خریدا، ایک تلوار خریدی، امامہ باندھا، تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں جنگ میں پہنچ گئے. وہاں پر جا کر لڑنا شروع کر دیا. لڑتے رہے یہاں تک کہ کتنے کفار کو جہنم واصل کر دیا. پھر ایک وقت وہ آیا، آپ کو نیزہ لگا، آپ شہید ہو گئے. جیسے ہی شہید ہوئے نا تو میدان کے اندر ایک آواز اونچی ہوئی، سعد کو نیزہ لگ گیا، وہ شہید ہو گیا ہے. یہ آواز جیسے ہی آئی نا تو مسلمان جو تھے، یہ قربانی تھی، شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس آئے، اب شہید ہو چکے تھے. کیفیت دیکھیے گا، ابھی مسلمان تھے، شہید ہوئے، قربانی دی، پیچھے کو اپنی زوجہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی دل کی تمنا کو چھوڑ کے آئے ہیں. اب صلہ کیا ملتا ہے دیکھیے گا. حضور آتے ہیں،
حضور نے آ کر کیا کیا، فرفع رأسہ ووضعہ علی حجرہ، حضور نے حضرت سعد کے سر کو اٹھایا اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ حضرت سعد شہید ہو چکے ہیں، حضور آتے، کیفیت اگر منظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر ہے نا، جنگ کا ماحول ہے، کتنے اور شہید ہوئے ہوں گے، تو یہ ایک شہید تو نہیں ہوتا نا جب جنگ ہوتی ہے، کتنے شہید ہوئے ہوں گے۔ حضرت سعد جب شہید ہوئے، حضور آئے، آ کر حضرت سعد کے پاس بیٹھے، ان کے سر کو اٹھایا اپنی گود کے اندر رکھ لیا، اور گود کے اندر رکھ کر پھر حضور نے کرنا کیا شروع کیا؟ روایت کے اندر ہے وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ التُّرَابَ بِثَوْبِهِ، حضور نے اپنے کپڑے کے ساتھ نا حضرت سعد کے چہرے سے مٹی کو اتارنا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ما اطیب ریحک، اے سعد تیری کتنی پیاری خوشبو ہے، واحبک الی اللہ ورسولہ، اے سعد اللہ اور اس کا رسول تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دی ہے، تیرے سے بڑی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول تجھ سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہی ابھی موقع چل رہا ہے۔ اچھا یہ سعادت بہت بڑی ہے کہ وہ نبی جن کے اوپر جن کا امتی بننے کے لیے دیگر انبیاء بھی یہ خواہشات رکھیں، وہ نبی کے جو کل بروز محشر ہر ایک کی شفاعت کریں گے، وہ نبی کے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ خود اپنے امتی کے پاس آ کر اس کو پیار سے اٹھا بھی رہے ہیں، اس کا چہرہ بھی صاف کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تجھ سے مجھے محبت ہے، رب کو بھی محبت ہے۔ اب یہ ہو چکا، اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، حضور روئے، پھر ایک دم سے مسکرانا شروع کر دیا، اور اپنا ایک دم سے چہرہ حضور نے دوسری طرف کر لیا، یہ مثال کے طور پر رکھا ہوا ہے نا اپنی گود کے اندر، رونا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، اور ایک دم سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اچھا حضور نے یہ اس کے ساتھ ایک الفاظ بولے، وہ الفاظ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَدَ الْحَوْضَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم یہ اس وقت حوض کوثر کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اچھا صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ ایک مرتبہ روئے، ایک مرتبہ مسکرائے اور اپنا چہرہ بھی پھیر لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں رویا تو سعد کی محبت میں تھا، مجھے سعد سے جو محبت ہے نا اس نے مجھے رلا دیا۔ فرمایا میں مسکرایا اس لیے تھا کہ جو سعد ہے نا وہ اس کے لیے جنتی حوریں یہ دوڑتی ہوئی آ گئی تھی، ساری کی ساری جتنی ان کو حوریں ملی وہ ساری دوڑتی ہوئی آ گئی تھی، اور کہا میں نے چہرہ ان حوروں سے جو ہوتا ہے نا جیسے ایک مرد کو عورت سے شرم ہوتی ہے، تو فرمایا میں ان سے حیا کرتے ہوئے ان کی حیا کے سبب میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا۔ قربانی دی دین کے لیے، ایک زوجہ کو چھوڑا، رب نے کتنی زوجائیں عطا فرما دی۔